الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الفتنة الرابعة عمياء مظلمة تمور مور البحر لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا تطيف بالشام وتغشى بالعراق وتحبط بالجزيرة بيدها ورجلها تورك الأمة فيها عرك الأديم ويشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر لا يستطيع أحد يقول همه ولا يرقونها من ناحية إلا تفتقت من ناحية يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو كما قال. میرے محترم سامعین و ناظرین، اس وقت کورونا وائرس نے انسانی دنیا کے اندر ایک کوہرام بپا کیا ہوا ہے اور ہر طرف افراتفری، تباہی اور خوف کا سناٹا ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور ہر ایک چیز بند ہے، بازار بند، کھیل کود کے میدان بند، تفریح گاہیں بند ہیں، میوزیم بند ہیں، شاپنگ ہال بند ہیں اور بڑی بڑی کشادہ سڑکیں جن پر ہر وقت ٹریفک کا سما رہتا تھا، آج وہ خالی نظر آ رہی ہیں۔ دنیا کے اندر تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس سنسان ہیں، ریلوے اسٹیشن ویران ہیں اور ہوائی اڈے جہاں ہر طرف خوشنما مناظر دیکھنے میں آتے تھے آج ویرانے میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور ہوٹلز اور وہ تمام رقص و سرور کی محافلیں آج شہر خاموشاں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور دنیا کے اندر
کرونا وائرس کا ایک ایسا کوہرام بچا ہے کہ شاید ہی دنیا نے پہلی مرتبہ اس کا ایسا سامنا کیا ہو۔ آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو ملک سب سے آگے ہے، اسی ملک کے اندر، چائنا کے اندر سب سے پہلے اس وائرس کی ابتدا ہوئی، اور پھر وہ بھی اس کے سامنے بے بس نظر آیا۔ میڈیکل کی دنیا میں بلند مقام رکھنے والا ملک اٹلی اس وائرس کے سامنے بے بس نظر آیا، اور سپر پاور کہلانے والا امریکہ آج اس وبا کے اندر پہلے نمبر پر ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کے اس وبا نے ایک کوہرام مچایا ہوا ہے، اور یہ ایک عالمی فتنہ ہے، اور اس عالمی فتنہ کا تذکرہ احادیث میں فتنۃ عمیاء مظلمہ کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک فتنہ اندھا اور تاریک ہوگا، اور یہ فتنہ سمندر کی طرح موجیں مارے گا، اور عرب و عجم میں کوئی گھر ایسا نہ بچے گا کہ جس کو یہ ذلت اور رسوائی اور خوف اور دہشت سے نہ بھر دے۔ یہ ملک شام میں گھومتا پھرے گا اور پورے عراق پر چھا جائے گا، اور جزیرہ عرب کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گھیر لے گا۔ فرمایا اس فتنے میں لوگ بری طرح پھنس جائیں گے، اور اتنی سخت پریشانی اور مصیبت کی حالت ہوگی کہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھ لیا جائے گا، اور کوئی بھی نکیر کرتے ہوئے اونھ بھی نہیں کرے گا۔ اس فتنے کو ایک طرف سے بند کریں گے تو دوسری طرف سے کھل جائے گا، اور اس فتنے کے دوران میں حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا لیکن شام کو کفر کی حالت اختیار کر لے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے اہم جو وصف بیان کیا گیا ہے اس فتنے کا، اور یہ ہے کہ یہ فتنہ کسی ایک ملک یا چند ملکوں کے اندر رونما نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک عالمی فتنہ ہوگا، اور یہ عرب و عجم اور ساری دنیا میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ کوئی گھر اس کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آج دیکھا جائے تو شاید ہی دنیا کے اندر کوئی علاقہ یا گھر ہو جو کہ کورونا کے اس قہر سے اور اس فتنے سے محفوظ ہو۔ پھر اس حدیث کے اندر عرب اور غیر عرب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس وقت عرب دنیا کے تمام ممالک جن میں شام، عراق اور جزیرۃ العرب آتے ہیں، ان ممالک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ تخبط بالجزیرۃ بیدہا ورجلہا، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فتنہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے پھیلے گا،
اس بیماری میں مبتلا کسی شخص کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور اس کے ہاتھوں سے دوسری اشیاء یا انسانوں کو چھونے کی وجہ سے یہ بیماری پھیلے گی۔ دیکھا جائے تو یہ جو فتنہ ہے کرونا وائرس کی شکل میں، یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے اور چھونے سے پھیل رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان سے نکل کر چین میں پھیلا اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر۔ اور اس فتنہ کا تیسرا وصف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ دنیا کے ہر گھر کو ذلت اور رسوائی اور خوف اور دہشت سے بھر دے گا۔ لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ذرائع آمدن کا ختم ہو جانا ہے اور اشیاء ضرورت کی قلت، جس کی وجہ سے لوگ بھوک کا شکار ہو کر عزت نفس کھو دینے کے اندر مبتلا ہونے کے خطرے کے اندر ہوں گے۔ آج دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے میں لوگوں کو ذلت اور رسوائی اور خوف اور دہشت کا خطرہ جو ہے وہ درپیش ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں پر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ مشتبہ ہو جائے گا۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز لوگ نہیں کر پائیں گے، اور یہ اتنا سخت فتنہ ہو جائے گا کہ لوگ بھلائی اور برائی میں تمیز کرنا بھول جائیں گے، اور ان میں سے اکثر ایمان کے بعد کفر اور کفر کے بعد ایمان کی حالت طاری ہوگی، الا ماشاء اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ فتنہ انتہائی خوفناک ہوگا، اور اس کی خوفناکی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ ایک جگہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی، روکنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ دوسری جگہ سے سر اٹھا لے گا، اور دوسری جگہ کوشش کی جائے گی تو تیسری جگہ سے یہ اپنا سر اٹھا لے گا۔ لہذا اس کا خوف ہر جگہ اور ہمہ وقت ہوگا۔ اس عظیم فتنے کے لیے حدیث میں عمیاء مظلمہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور عمیاء کا معنی اندھے کے ہیں اور مظلمہ کا معنی تاریک کے ہیں۔ یہ فتنہ خود بھی اندھا ہوگا اور اتنا تاریک ہوگا کہ دوسروں کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اس فتنے کو اندھے کے ساتھ ساتھ گونگا اور بہرا بھی کہا گیا ہے۔ حضرت انس ابن ابی مرثد انصاری سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستکون فتنۃ بکماء سماء عمیاء المضطجع فیہا خیر من القاعد، کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ جو بہرے، گونگے اور اندھے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کے دوران میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ ایک ایسے دور میں کہ جس دور کے اندر انسان خلیوں، جراثیم اور وائرس وغیرہ کی تعبیرات سے واقف نہ تھا، اس دور میں وائرس کی تصویر کشی اور تعبیر تاریک، گونگا، بہرا اور اندھا کے الفاظ سے کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر الفاظ اس دور میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ممکن نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو وبائی فتنہ ہے، نہ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ غیر مرئی، غیر شعوری طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان اور دوسرے انسان سے تیسرے انسان کے اندر یہ وائرس جو ہے سرایت کرتا جا رہا ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے
آج جو ہے یہ وائرس خطرہ بنا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تأتي فتنة عمياء مظلمة المستجير فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسا فتنہ اندھا اور تاریک ظاہر نہ ہو جائے جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تکون فتنة النائم فيها خير من المستجيع والمستجيع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المجري۔ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذلك؟ قال ذلك أيام الحرج۔ قلت ومتى أيام الحرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه۔ قال قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك۔ قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال فادخل بيتك۔ قال قلت أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس فتنے کے اندر سونے والا پہلو کے بل لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، اور اس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ راوی نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ حرج کے ایام اور حرج کے دنوں کے اندر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایام حرج کب ہوں گے، حرج کے یہ دن کب ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اپنے ہم نشین سے امن نہیں ہوگا، اپنے ہم مجلس سے امن نہیں ہوگا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے امن نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا اگر میں یہ زمانہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ مجھے زمانے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ارشاد فرمایا پھر تم اپنی کوٹھی میں گھس جانا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہاں پر بھی وہ داخل ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کلائی، ایک دائیں ہاتھ کی کلائی سے بائیں ہاتھ کی ہڈی پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ تیری موت اس حالت میں نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا عظیم فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اس فتنے کے اندر سویا ہوا شخص پہلو کے بل لیٹے ہوئے سے بہتر، اور پہلو کے بل لیٹے ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور بیٹھے ہوا شخص کھڑے شخص سے، اور کھڑا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی تصویر کشی ایک لحاظ سے کس بہتر انداز سے ہو رہی ہے کہ آج کے اس کرونا وائرس کی وبا کی شکل کے اندر جو پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے دور رکھے اور آئسولیشن والی کیفیت کو جو ہے اختیار کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انسانی نقل و حرکت کے سلسلے میں ایسی سخت احتیاط برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احتیاط ایام حرج کے دوران پیش آئے گی۔ اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے سے بچنے کے طریقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کے دو طریقے تجویز فرمائے۔ پہلا یہ کہ ہر ایک انسان خود اپنے پر اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھے، لہذا یہ طریقہ کرونا وائرس کے تعلق سے انتہائی اہم اور معنی خیز ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ سب سے اہم جو اس کا ذریعہ ہے وہ انسان کے ہاتھ ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ شخص جہاں جہاں بھی ہاتھ لگائے گا وہاں یہ وائرس پھیل جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اس حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائے، یعنی اس سے مصافحہ نہ کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور ہر آدمی اپنے گھر کے اندر جو ہے آئسولیشن والی پوزیشن اختیار کر لے، ہوم کوارنٹائنز اختیار کر لے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی جگہ ہے تو وہ اس جگہ پہ چلا جائے، اگر کوئی بھیڑ بکریوں والا ہے تو وہ وہاں پہ چلا جائے جہاں پر زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان میسر ہوں، اور خود پر قرنطینہ کی کیفیت کو لاگو کر لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انسانی نقل و حرکت میں ایسی سخت احتیاط برتنے کی ضرورت کب پیش آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ضرورت ایام حرج میں پیش آئے گی، کہ جب زمین پر حرج کے ایام چل رہے ہوں گے تو اس وقت ایسی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ اور ایام حرج کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا قتل کے ایام ہوں گے، یعنی ایسی احتیاط کرۂ ارض پر بے انتہا قتل کے دوران کرنی ہوگی، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اس کو یہ بیماری اور یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ لاحق ہوگا۔ اور اسی طرح کے جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس موضوع کے متعلق، ان احادیث میں لوگوں کی موت کو ہلاکت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کے الفاظ احادیث کے اندر کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ تو اگر آج کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے اور غور کیا جائے تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ جو وبا اور یہ جو فتنہ کورونا وائرس کی شکل کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، جس پر دنیا ایک زمانے تک بحث کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ فتنہ وبائی شکل ضرور اختیار کر گیا ہے، مگر اس کو پہلے چائنا سے اور پھر وہاں سے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پھیلایا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے، مگر آج ایسے شواہد پوری دنیا کے سامنے مختلف ویڈیوز کی شکل کے اندر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر کے اس میں کوئی تردد نہیں رہ جاتا کہ جو کورونا وائرس ہے یہ جان بوجھ کر کے دنیا کے اندر پھیلایا گیا۔